انا بھیڑ کا تحفہ ہے، میں سماج تخلیق کرتا ہے۔ تمہاری شخصیت، تمہارا دماغ، اس سب کی مالک بھیڑ ہے، ارد گرد ہے، معاشرہ ہے۔ اب تمہارے ارد گرد موجود بھیڑ پنجابی، گجراتی، پشتو، پوٹوہاری بولتی ہے تو تمہاری زبان بھی وہی ہو جاتی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے تم سب کچھ جانتے ہو اور اپنے جانے کو بتاتے ہو۔ حتیٰ کہ خدا کا بھی ذکر کرنا ہو تو اسی زبان میں کرتے ہو، اس سے بھی رابطہ کرنا ہو تو اسی زبان میں کمیونیکیٹ کرتے ہو۔ پھر اسی زبان کی بنیاد پر ایک اور شناخت تم اپناتے ہو، خود کو پنجابی، پشتون، گجراتی، پوٹوہاری سمجھتے ہو۔ بھیڑ کا ایک مذہب ہوتا ہے، اس مذہب کو اپنا مذہب مان لیتے ہو۔ ارد گرد ہندو تو تم کہتے ہو میں ہندو، ارد گرد مسلمان تم کہتے ہو میں مسلمان، ارد گرد عیسائی تو تم کہتے ہو میں عیسائی۔ اور پھر کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ خود کو سپریم مانتا ہے، خود کو حق پر مانتا ہے، اور یہ بھی تمہیں بھیڑ سکھاتی ہے۔ مذہب تو زندگی کا راستہ ہے، تم اس راستے پر آنکھیں بند کر کے چلے تو بھیڑ کے ساتھ دوڑتی بھیڑ ہو اور کچھ نہیں۔ ہاں، جاگ کر چلے، زندگی کو ہوش سے جیا، بیدار ہو کر جیا، کانشیسلی جیا، اویئر ہو کر جیا، تو پھر تم مذہب سے ایک الگ ہی سطح پر جڑتے ہو، وہ سطح جس پر صوفی جڑتا ہے۔ بھیڑ کا مذہب تمہارا مذہب ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بس ایک نام ہے جو تم نے بھیڑ سے سن کر اپنا لیا ہے، جیسے تم نے پنجابی، پشتون کا لیبل مان لیا، جیسے گجر، ارائیں، راجپوت، بلوچ، پشتون کا لیبل اپنا لیا ہے، جیسے قومیت کو اپنایا ہے۔ تمہارے ارد گرد بھیڑ پڑھی لکھی تھی تو تم بھی پڑھے لکھے ہو جاؤ گے، ارد گرد بھیڑ ان پڑھ غریب ہے تو تم بھی وہی ہو جاؤ گے۔ جو بھی تم خود کو سمجھتے ہو اس سب کو سوچنا، وہ سب بھیڑ کی عنایت ہے، وہ تمہاری کمائی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری انا، تمہاری میں، تمہاری پرسنالٹی بھیڑ کی عنایت ہے، بھیڑ کی ملکیت ہے۔ یہ تمہاری زندگی کے تجربوں سے نکلا کوئی گیان نہیں ہے، یہ بس سیکھا ہوا ہے۔ طوطے کی طرح تم نے کچھ چیزیں رٹ لی ہیں اور بھینس کی طرح ان کی جگالی کر رہے ہو، اور بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح چلے جا رہے ہو۔ جو تمہارا ریئل سیلف ہے وہ خدا کا عطا کرتا ہے، وہ زندگی کا تحفہ ہے، وہ کسی بھیڑ نے نہیں بنایا، اس کو کوئی سماج نہیں جانتا، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کا کوئی دماغ نہیں ہے، وہ زندگی کو الگ ہی ڈھنگ سے تجربہ کرتا ہے، اس میں سماج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک شخص ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ہنس رہا ہے، لیکن اس پر جو بیت رہی ہے اس کو صرف وہی جانتا ہے۔ اس کے اندر ہنسی ہے یا آنسو صرف وہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسکرا رہا ہو مگر اندر سے بہت دکھی ہو۔ تم خود نہیں دیکھتے کہ تم پریشان بیٹھے ہوتے ہو، بچہ آ کر ہنستا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگ جاتے ہو۔ تمہارا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، باس آ گیا، تم کام میں لگ گئے۔ وہ جو اندر بیٹھا تم ہو، اس پر اس بھیڑ کا، اس سماج کا، اس معاشرے کا کوئی بس نہیں چلتا۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہارے جسم پر۔ تم مسلمان ہو اور ہندوؤں والا لباس پہن کر باہر نکل آئے تو بھیڑ تم پر اپنا زور چلائے گی۔ تم ہندو ہو اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو مسجد مندر کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہارے ایکشنز پر، تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس پر بھیڑ کا بس چلتا ہے۔ باتھ روم میں تم کھل کر گا سکتے ہو، لیکن محفل میں تمہیں گانے کے لیے کہا جائے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ تمہارے سارے ایکشنز بھیڑ کو سامنے رکھ کر ترتیب پاتے ہیں۔ بھیڑ کا بس چلتا ہے تمہاری سوچوں پر۔ ارد گرد ماحول سے حاصل شدہ حصی معلومات وہ ڈیٹا ہیں
جن کی जमा तफरीक से दिमाग सोचों की पूरी दुनिया तराशता है। मिसाल के तौर पर तुम पाकिस्तान में हो और गली में किसी स्कर्ट पहनी लड़की को देख लिया तो तुम्हारी सोचें होंगी, ये क्या बेहियाई है, ये क्या बेगैरती है, ये कैसा दौर आ गया है, हाय हमारी सकाफत लुट गई, और ऐसी ही कई और सोचें। लेकिन अगर आप अमेरिका में हैं तो स्कर्ट पहनकर गुजरने वाली लड़की ऐसी कोई भी सोच तुम में पैदा नहीं करती, बल्कि वहाँ इससे बरक्स होता है कि वहाँ बुरके में कोई लड़की मिल जाए तो अमरीकी अपनी रिवायात, अपनी सकाफत के लुट जाने के थॉट्स में गुम हो जाते हैं। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा अमल, तुम्हारे थॉट्स, ये सब भीड़ के हैं, इसलिए तुम जिस्म, सोचों, एक्शंस को हमेशा अपनी सोसाइटी के मयार के मुताबिक ढालते रहते हो। इसी सोसाइटी के मुरव्वजा मुआशी, समाजी, सियासी ढांचों को सर्व करते करते मर जाते हो। सोसाइटी की सोच ये है कि दौलतमंद होना अच्छा और गरीब होना बुरा। तुम तमाम उम्र क्या करते हो? दौलत के पीछे भागते हो। सोसाइटी सोचती है कि मजहबी होना अच्छा और गैर मजहबी होना बुरा। तुम सारी जिंदगी नेकी की एक्टिंग करते गुजार देते हो। अपने बचपन में हम जब नमाजें पढ़ने जाते थे तो अगर उस वक्त मस्जिद में हमारा बाप या उस्ताद या कोई और बुजुर्ग होता था तो हमारी नमाज में खुशू व खुशू का लेवल ही कुछ और होता था। लेकिन जब हम अकेले पढ़ते थे तो 1 मिनट में नमाज से फारिग। अब इस नमाज का मजहब से कोई लेना देना नहीं था, भीड़ से लेना देना था, समाज में कबूलियत या आदम कबूलियत से लेना देना था। सोसाइटी कहती है कि अच्छा मर्द ऐसा होता है, सारे मर्द वैसी एक्टिंग करते मर जाते हैं। सोसाइटी कहती है अच्छी औरत ऐसी होती है, सारी जिंदगी औरत खुद अपना गला घोटते घोटते मिट जाती है। इस बात को समझो कि अना के तौर पर जिंदगी का जो तजर्बा तुम करते हो वो तजर्बा तुम्हारा होता ही नहीं है, वो इस समाज का तजर्बा होता है। और समाज क्या है? महज एक थॉट, एक आइडिया, एक आदर्श। इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता, ये कोई आफाकी असूल नहीं है। ये है तुम्हारी अना के रहने का तरीका। दूसरा है तुम्हारा सेल्फ, वो अपनी ही दुनिया जीता है। चाहे अना जितनी भी हैवी हो जाए, पर्सनैलिटी कोहे हिमालय जैसी भी ऊंची हो जाए, ताकत फिरौन से भी ज्यादा हो जाए, हुकूमत सिकंदर से भी बड़ी हो जाए, तो भी इसके काम करने के तरीके अपने ही रहते हैं। तुम बाहर बैठकर जितना भी खिलखिलाकर हंसते रहे, अगर ये उदास है तो अंदर की उदासी नहीं जाएगी। बाहर का कोई एक्शन इस मैं को छूता नहीं है, कोई थॉट फॉर्म इस पर असर नहीं करती। देखते हो बादल पूरा आसमान छुपा देते हैं, सूरज को छुपा देते हैं, नकली आसमान बन जाते हैं, मगर वो आसमान पर जर्रा भर भी असर नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही आपकी रूह थॉट्स, एक्शन के बादलों में छुप सकती है। आपके सेल्फ की आवाज बाहर के शोर में दब सकती है, मगर ये उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अना बादल है, सेल्फ आसमान है। सेल्फ तक पहुंचने के लिए बस बादल हटने काफी है, ये जान लेना काफी है कि ये बादल हैं, आसमान इसके पीछे है। बादलों को मिटाने की भी जरूरत नहीं होती, बस ये अवेयरनेस काफी है कि बादलों के पीछे आसमान मौजूद है। मैं को भी मिटाना या बर्बाद करना नहीं होता। जो एक्शन की तुम्हारी दुनिया है उससे भागना नहीं होता, दिमाग को थॉट्स से पाक नहीं करना होता। बस ये जान लेना काफी होता है कि मैं बादल है और बादलों के पीछे एक और मैं का आसमान है, जो एक है, जो कुल है, जो वाहिद है, जो हकीकत है। बादल घने हो सकते हैं, बादल छदरे हो सकते हैं, दूधिया, हल्के, भूरे, सियाह, सफेद हो सकते हैं, मगर आसमान का रंग ढंग हमेशा एक रहता है। अनाएं भी मुख्तलिफ हो सकती हैं,
مگر انا کے پیچھے جو آئی ایمنس کا آسمان ہے وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے. وہ آپ کو نظر آئے نہ نظر آئے، بس یہ فہم کافی ہے کہ وہ موجود ہے. صوفی جس میں کو مٹانے کی بات کرتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جسم نہیں رہتا، یا وہ کوئی ایکشن نہیں کرتے، یا ان کے ذہن میں کوئی تھاٹ پیدا نہیں ہوتا، یا وہ اپنی فیملی سوسائٹی کی ضرورتوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ وہ انا کو بادل سمجھتے ہیں، اور ان میں یہ شعور ہر وقت حاضر رہتا ہے کہ بادلوں کے پیچھے ان کی آئی ایمنس کا آسمان موجود ہے. صوفی کسی کے دکھ میں دکھی ہوتا ہے، بیماری سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے ان کو مشورے دیتا ہے. وہ سب کرتا ہے جو ایک ڈاکٹر بطور ڈاکٹر کرتا ہے، جو ایک مشیر بطور مشیر کرتا ہے، جو ایک وکیل بطور وکیل کرتا ہے. مگر وہ اس ریئلٹی کو کبھی نہیں چوکتا کہ یہ سب عارضی ہے، یہ بس جھیل کی سطح پر اٹھ رہی لہریں ہیں، یہ سب بس آئی ایمنس کے آسمان پر چھائے بادل ہیں. میں کو مٹانے کا تعلق کسی خاص طرز زندگی سے نہیں کہ محل چھوڑ دیا اور جنگل میں جا کر کٹیا بسا لی. یہ عین ممکن ہے کہ کوئی محل چھوڑ کر جائے اور جنگل میں کٹیا بنا لے، مگر اس کی میں نہ مٹے بلکہ اور بھی مضبوط ہو جائے. اور ہو سکتا ہے وہ کٹیا میں بیٹھا سارا دن یہ سوچتا ہو کہ یہ دنیا والے کتنے احمق ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں کو نہیں چھوڑ پائے. مجھے دیکھو، میں محل چھوڑ کر آ گیا ہوں. اب اس کی انا محل کی انا سے بھی بڑی ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں بھی وہ بادلوں سے جڑا تھا، یہاں بھی وہ بادلوں سے جڑا بیٹھا ہے. بس وہ بادل سفید تھا، یہ بادل سیاہ ہے، اور کوئی بھی فرق نہیں پڑا. وہ صوفی نہیں ہو گیا ہے، وہ اب بھی ایکٹ سے جڑا ہے. پہلے وہ محل کے باسی کا ایکٹ نبھا رہا تھا، اب وہ کٹیا میں بیٹھا سنیاسی کا ایکٹ نبھا رہا ہے. چھوڑنا ہو یا پکڑنا ہو، دونوں ہی انا کے ایکٹ ہیں. سیلف، روح نہ چمٹتی ہے نہ بھاگتی ہے، وہ تو بس ایک پیور اویئرنیس ہے، ایک جاننا، ایک فہم، ایک شعور، ہر لمحہ الرٹ پریزنس، حضوری.